صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پچھلے وقتوں میں ایک بادشاہ تھا اور بہت ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، غریبوں کی مدد کرنے والا، مساجد کی تعمیر کرنے والا۔ اس طرح کے بادشاہ بہت کم گزرے کہ جو فلاحی اور دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوں۔ ان میں سے ایک یہ بادشاہ بھی تھا۔ اس نے اعلان کروایا کہ میں بہت ہی عالی شان مسجد بنوانا چاہتا ہوں اور اس مسجد کے بنانے میں کسی کی بھی کوئی مالی مدد نہیں لوں گا، یعنی یہ مسجد میں خود بناؤں گا۔ انتہائی عظیم الشان کاریگر دنیا بھر سے منگوائے گئے اور بہت ہی بہترین عالی شان مسجد کا تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا اور کچھ ہی وقت میں ایک عظیم الشان مسجد کی تعمیر کا جو نمونہ تھا وہ دنیا والوں نے دیکھا کہ وہ دنیا بھر کی عظیم الشان ایک مساجد میں سے ایک مسجد تھی اور لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوتے کہ بادشاہ نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ اسی رات یہی بادشاہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور خواب میں اللہ پاک نے اسے جنت کا دیدار کرایا اور جنت میں یہ گھوم رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ وہی مسجد اسے جنت میں بھی نظر آئی۔ یہ بڑا خوش ہوا اور مسجد میں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوا اور گھومتا رہا۔ کافی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ اس مسجد میں ایک شخص اور گھوم رہا ہے۔ یہ بڑا حیران ہوا، مسجد تو میں نے تعمیر کی تھی اور میں نے اللہ سے دعا بھی کی، لوگوں میں اعلان بھی کروایا بھائی میں ہی بناؤں گا، تو یہ دوسرا بندہ کون میرے ساتھ مسجد میں گھوم رہا ہے؟ اس نے تو کوئی حصہ لیا نہیں۔ تو اس بندے کی نشاندہی اسے کروائی گئی، اس نے دیکھا اسے اور پھر اس نے دوسرے دن پوری عوام کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اعلان کیا کہ تم یہ بتاؤ، تم اتنے سارے لوگ ہو، اس مسجد کی تعمیر میں تم میں سے کس نے کوئی حصہ لیا ہے کیا؟ ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کی عظیم الشان مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک باریک سا ایک سوراخ نظر آیا تو میری جیب میں ایک ڈھیلا پڑا تھا مٹی کا، میں نے چاہا کہ میں سوراخ کو بند کر دوں تو میں نے وہ ڈھیلا مٹی کا لگا کے سوراخ کو بند کیا تھا تاکہ یہ برا نہ لگے، بس یہ میرا چھوٹا سا کام تھا۔ تو بادشاہ حیران ہوا کہ اللہ اگر چاہتا ہے تو پہاڑ جتنا بھی ثواب عطا فرماتا ہے اور چاہتا ہے تو ایک قطرے پر بھی نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ تو مساجد کی تعمیر کرنا اور یہ بہت عظیم الشان کام ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے گھونسلے برابر مسجد بنائی اللہ کل اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ چڑیا کا گھونسلہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس نے تو ایک سوراخ بند کیا وہ بھی جنت میں پہنچا دیا تھا۔ ہمیں بھی اپنی مساجد کی تعمیر میں حصہ لینا چاہیے۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے خدام المساجد، جو مساجد ہی کی تعمیر میں مصروف رہتی ہے۔ آپ اس سے رابطہ فرمائیں۔ ان شعبہ جات میں ہر لحاظ سے شرعی طور پر بہت احتیاط اور محتاط انداز میں مساجد کی تعمیر ہوتی ہے۔ مال وقف کا بڑا احتیاط والا معاملہ ہوتا ہے۔ مال وقف اسے کہا جاتا ہے کہ جو چندے سے اگر کوئی کام کیا جائے، آپ نے 100 دیے، 50 دیے، 1000 دیے اور پھر اس کو جمع کر کے کوئی دینی کام کیا جائے، کوئی اچھا کام کیا جائے، اسے مال وقف کہتے ہیں۔ اور یہ مال وقف جو ہوتا ہے یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا، یہ مال وقف یہ اللہ کا مال ہوتا ہے، یہ اللہ کا مال ہوتا ہے اور اس کو خرچ کرنے میں دعوت اسلامی اتنی ہی احتیاط سے کام کرتی ہے کہ کہیں کوئی شرعی کوئی غلطی نہ ہو جائے۔
تو اس لیے دعوت اسلامی ہر لحاظ سے محتاط انداز میں دین کی خدمت کر رہی ہے۔ آپ ابھی رمضان بھی آنے والے ہیں تو اپنی زکوٰۃ بھی دعوت اسلامی کو دیجیے، صدقات بھی دعوت اسلامی کو دیجیے، اور جو ہمارے ٹیلی فون ہوتے رہتے ہیں اس میں بھی آپ سب حصہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا دینا قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مدنی قافلہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہمارے اس مہینے تقریباً 75 اسلامی بھائی اللہ کی راہ کے مسافر گئے، اور آپ سب کی عالمگیر مسجد کے اسلامی بھائیوں کی، ہمارے شعیب بھائی، عادل بھائی، حسن بابا، سلیمان بھائی، ان سب کی کوششوں سے اللہ پاک نے ایک عظیم الشان عالمگیر مسجد سے قافلہ تیار ہوا اور الحمدللہ حیدرآباد پہنچا، وہاں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائی، اور اب انشاءاللہ 25، 26، 27 تین دن کے مدنی قافلے اللہ کی راہ میں سفر کریں گے جنوری۔ آپ ٹکٹ بھی پہنچ چکے ہیں، اگر چاہیں تو دکان پر ہے، ٹکٹ آ چکے ہیں، اور اس کا زیادہ راہ بھی زیادہ راہ تو آپ بکنگ وغیرہ کروانا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے اس مہینے بھی عظیم الشان عالمگیر مسجد سے قافلے روانہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے لنگر کا جو خصوصی ثواب ہے وہ میں